نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں، الا رسول وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل تحقیق ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ اور جو ان کی ماں مریم ہے وہ سچی عورت پاک دامن عورت ہے، کانا یأکلان الطعام حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم یہ دونوں کھانا کھانے والے لوگ تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، آپ دیکھیں کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے دلائل، ثم منظر پھر تم ان کو دیکھو، انا یؤفکون وہ کیسے الٹے چلتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کو خدا کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں، اتنے احسن اور آسان انداز میں رب تعالیٰ نے جواب دیا کہ ایک ان پڑھ آدمی بھی ہو، جاہل آدمی بھی ہو، وہ بھی ان دلائل کو سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے اللہ رب نے فرمایا مل مسیح ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹا ہے۔ دیکھو کائنات کب بنی ہے، اور اللہ رب العزت ساری کائنات سے پہلے ہیں، پھر کائنات کا وجود ہے، فرشتوں کا وجود ہے، جنوں کا وجود ہے، پھر انسانوں کا وجود شروع ہوا، پھر انسانوں کا نظام چلتے چلتے پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء میں 1.25 انبیاء میں آخر میں آئے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مریم کے بیٹے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ جو پیدا ہونے میں بھی کسی کا محتاج ہو، بتائیں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو کتنا آسان جواب دیا رب تعالیٰ نے کہ پیدا ہونے میں محتاج ہوئے نا عورت کے، تو جو محتاج ہوا عورت کے، اور دوسرا سمجھو اور خدا وہ ذات ہے جو ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، رب تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز مخفی نہیں، ساری کائنات اس کے بعد ہے، وہ ساری کائنات سے پہلے ہے، وہ ابتدا ان کی ایسے کہ اس سے پہلے کسی کی ابتدا ہی نہیں، وہ اللہ ایسی ذات ہے۔ اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے کائنات کے بننے کے ہزاروں سال بعد پیدا ہوئے نا، جو ہزاروں سال بعد پیدا ہوئے، بتاؤ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر ایک بات میں نے کی کہ جو اب پیدا ہونے میں ایک عورت کا محتاج ہو وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ دوسری بات کہ جو کائنات کے بننے کے ہزاروں سال بعد پیدا ہو اور اپنی پرورش میں وہ محتاج ہو کسی آدمی کا، کسی عورت کا، تو بچے تھے نا، آہستہ آہستہ ان کی والدہ نے پرورش کی ہے نا، تو جو پرورش ہونے میں بھی کسی کے محتاج ہوں تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنا آسان رب تعالیٰ نے جواب دیا۔ اور آگے رب تعالیٰ نے فرمایا الا رسول، وہ خدا نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہیں۔ اور آگے قد خلت من قبلہ الرسل، اب دوسرے دلیل سمجھیں، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ان کے جو دلائل ہیں یہ تو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، مادرزاد نبینوں کو پھونک مارتے ہیں، وہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو یہ کام تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہے، تو پھر جب حضرت عیسیٰ کر رہے ہیں تو یہ خدائی صفات ہیں، تو خدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قد خلت من قبلہ الرسل،
یہ دوسرا جواب ہم سمجھیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تحقیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو نبوت کے دلائل دیے ہیں، اور نبوت کے دلائل معجزات ہوا کرتے ہیں، اور وہ جو معجزات ہوتے ہیں وہ عام انسان سے صادر نہیں ہوتے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بہت معجزات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف ایک لاٹھی تھی، لاٹھی، ایک عصا ہے، وہ سانپ بھی بن جاتا ہے، سانپ بن کے ان کے ہزاروں سانپوں کو کھا بھی جاتا ہے۔ پھر لاٹھی بن گئی، پھر ان کے وہ جو ان کی بکریاں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ بکریوں کی حفاظت بھی کرتا ہے لاٹھی، اور سمندر میں دریا میں مارتے ہیں، راستے بھی بن جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ ہے دیکھنے میں لاٹھی، لیکن اس کے اندر کتنی چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایسا نہیں ہے کہ وہ خدائی صفات بن گئی ان کے اندر۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دی، ہر نبی کو معجزات دیے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق بھی کہا جاتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق، کہ وہ بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تم کہتے ہو، حضرت خضر اور حضرت یسع علیہ السلام یہ دو انبیاء علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے، وہ بھی انبیاء کو زندہ کرتے تھے، وہ بھی انسانوں کو زندہ کرتے تھے، مردوں کو۔ تو کیا وہ بھی نبی ہو گئے؟ کیا وہ بھی خدا ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق انبیاء اور رسول تو پہلے بھی گزر چکے ہیں، معجزات ان کو بھی ملے ہیں۔ ان میں بھی ایسے لوگ تھے جو اللہ رب العزت کے قدرت سے وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہو گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کیا کہتے ہیں؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ اپنی طرف سے نسبت نہیں کرتے تھے۔ یہاں ایک بات میں اور بھی عرض کروں، انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پہ معجزے کا ظاہر ہونا اور کسی ولی کے ہاتھ پہ کرامت کا ظاہر ہونا، اس میں انبیاء اور رسول کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ کی عطا ہے معجزے کا ظاہر ہو جانا، اور کسی ولی کے ہاتھ پہ کرامت کا ظاہر ہونا، یہ بھی اس ولی کی اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اللہ کی عطا سے یہ سارا کچھ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، تو پھر اس کو کہہ دینا کہ یہ بھی خدا ہو گئے، یہ کم عقلی والی بات ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا انبیاء اور رسول پہلے بھی آئے ہیں، ان کو بھی معجزات ملے ہیں، لیکن وہ معجزات کے باوجود تم نے ان کو خدا نہیں کہا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم کیوں کر خدا کہہ رہے ہو؟ اب دیکھیں تیسرا جواب، کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم جن کو تم خدا کہہ رہے ہو، وہ دونوں یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھانے والے تھے۔ جو کھانے کا محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، تمام قسم کی محتاج والی چیزوں سب سے پاک ہے۔ وہ اللہ سب سے زیادہ طاقت والی ذات ہے۔ اب دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے کتنے آسان جواب دیا کہ یہ دونوں کھانے والے ہیں، ان کو ضرورت پڑتی ہے، سردی گرمی ہے، ان کو پریشانی اور خوشی ہے، ہر حالات ان کے اوپر آتے ہیں، اور ان کی کھانے کی طرف احتیاجی ہوتی ہے۔ بتاؤ وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ تو کھانے سے پاک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کانا یأکلان الطعام، یہ تو کھانا کھانے والے لوگ ہیں، وہ اللہ تو کھانے سے پاک ہے، اور جو کھانا کھانے کی جس کو محتاجی ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو مزید آسانی سے سمجھے۔ دیکھیں جو آدمی بھی غذا کر رہا ہے، مثال کے طور پہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ایسے ہے نا؟ کھانے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب گویا کہ میں کھانے کا محتاج ہوا نا، جب کھانا نہیں کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کھانا کھاتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ کھانا نہ کھائے تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ اور دوسرا، جو آدمی کھانا کھانے والے ہیں وہ کائنات میں ساری چیزوں کا محتاج ہے۔ وہ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب کائنات میں زمین سے پھل پھول اناج نکلتے ہیں، اور یہ پھل پھول اناج یہ
چاند سورج کے بھی محتاج ہے، روشنی پڑے گی تو یہ پھل پھول اناج صحیح ہوں گے، اور کائنات میں ہر قسم کی آب و ہوا کے بھی یہ محتاج ہیں، آب و ہوا آئے گی تو یہ پھل پھول اناج ہوں گے۔ زمین سے پانی نکلے گا، اس کو پانی ملے گا وقت پہ تو اس کے بھی یہ محتاج ہیں۔ تو دیکھو سردی گرمی کے یہ محتاج ہیں، سردی گرمی کے یہ محتاج ہیں، بہار خزاں کے محتاج ہیں۔ تو دیکھو ایک کھانے کی نسبت سے تو ساری کائنات کی محتاجی آ رہی ہے، تو پھر جو کھانا کھا رہا ہے وہ کیوں کر خدا ہو سکتا ہے؟ کتنی آسانی سے رب تعالیٰ نے سمجھا دیا، جو کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے والے لوگ ہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم یہ دونوں کھانا کھانے والے لوگ ہیں، کانا یاکلان الطعام، ان کو تو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ آگے رب تعالیٰ نے جواب دی، آگے فرمایا انظر کیف نبین لہم الآیات، آپ دیکھیں ہم نے کیسی بڑی بڑی دلائل بتائے ہیں تمہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں انظر، آپ دیکھیں کیف نبین لہم الآیات، ہم نے کیسے تمہیں دلائل دیے ہیں، کیسے بتائے ہیں دلائل، لیکن ان دلائل کے باوجود انظر کیف نبین، انظر ثم انظر انا یؤفکون، پھر آپ ان کو دیکھیں یہ کیسے الٹے پھرتے ہیں۔ اتنے واضح دلائل کے باوجود جو ایک ان پڑھ بھی سمجھ سکتا ہے، ایک جاہل بھی جو کچھ بھی نہ پڑھا ہوا ہو وہ بھی ان دلائل کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ جب ان کو یہ دلائل دیں گے پھر بھی یہ لوگ الٹے پھریں گے، دیکھو کتنی بڑی حماقت والی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم کو خدا کہتے ہیں، ان کو کتنے ہی آسان انداز میں اللہ رب العزت نے جواب دیا، کہ اتنا آسان جواب کہ ہر عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے، وہ ایک عورت کا بیٹا ہے۔ جو عورت کا بیٹا ہو، کسی عورت سے پیدا ہوا ہو، جو پیدا ہونے میں کسی کا محتاج ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اللہ رب ان کو معجزات دیے ہیں، یہ معجزات ان کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اور تیسری چیز، تم کہتے ہو وہ خدا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو کھانے کے بھی محتاج ہیں، وہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں۔ جو کھانے کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہل، وافعل بنا کما انت اہل، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی حبیب فی خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔